اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یربط المضارع بلم او لن الی آخری. حروف قسم کی جو بحث چل رہی تھی اس کا آخری درس آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فرماتے ہیں فوائد میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرتبط کیا جاتا ہے، ربط دیا جاتا ہے مضارع کو لم کے ذریعے سے یا لن کے ذریعے سے. نحو واللہ لم یکذب زید، خدا کی قسم زید جھوٹ نہیں بولتا یا جھوٹا نہیں ہے. تو واللہ جو قسم ہے اور یکذب زید جو جواب قسم ہے اس میں لم آیا ہے اور لم نے ربط دیا واللہ لم یکذب. ٹھیک ہے، اس میں لم جاذبہ ہے، یہاں پہ ربط کا کام بھی کر رہا ہے. اسی طریقے سے لن ناصبہ ہے نا، لیکن یہاں ربط کا بھی کام کر رہا ہے. واللہ لن یصلوا الیک، یصلونا تھا نا تو حالت نصب میں نون گر گیا، نون اعرابی. تو واللہ لن یصلوا الیک بضرین، خدا کی قسم تم تک کوئی مشکل نہیں پہنچے گی، پریشانی نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے، تو یہ لن جو ہے یہ لن ناصبہ ربط کا کام بھی کر رہا ہے. یربط مضارع ہے. وورود الربط بلو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ربط دیا جاتا ہے لو کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یعنی یربطو بے ورود، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو. اگر منقطع کر کے پڑھیں جملے کو، جیسے ڈاؤٹ دیا ہوا ہے تو وہ ورود الربط ہو جائے گا اور اس کی خبر محذوف رہے گی. ٹھیک ہے، وہ ورود الربط یکونو بے لو مثلا. اور یا تو آپ کہیں گے وقد یربط المضارع، مضارع نہ کہیں، یہاں پر فل اسٹاپ دے دیا چونکہ مضارع کی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور فل اسٹاپ بھی دیا ہوا ہے تو ورودو ہی پڑھیں بہتر ہے. ورود یعنی اس پر ما قبل پہ عطف کرنا بے لم یا بے لن پہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر وہاں معنی مضارع کا لانا پڑے گا جو یہاں ٹھیک نہیں ہے. تو آپ پڑھیں گے وورود الربط بے لو، نحو کا قول ہے، یعنی وورود الربط یکونو بے لو. اور ربط وارد ہوتا ہے کبھی کبھی کس کے ذریعے سے؟ ربط ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ لو کے ذریعے سے. جیسے شاعر کا یہ قول فواللہ لو کن الشہود وغبتم اذن لملأنا جوف خبرائکم دمن. اب اس شعر کا پس منظر کیا ہے؟ اس پس منظر کو اگر انسان پڑھے، پس منظر ذہن میں ہو تو صحیح مفہوم نکل سکتا ہے شعر کا. ویسے لفظی ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. واللہ لو کن الشہود وغبتم، خدا کے قسم اگر میں موجود ہوتا اور تم غائب. شہود شاہد اور شہود سامنے ہونے کے معنی ہے نا، مشاہدہ، اور تم غائب. اذن لملأنا جوف خبرائکم دمن، تو جو تمہارے درمیان خبیر ہیں ہے نا، ان کے شکم کو جو ہے وہ بھر دیتا میں. کس چیز سے بھر دیتا؟ خون سے. ہماری شاید مثال ترجمے سے کام نہیں ہے میں، اور کوئی بہت معنوی شعر بھی نہیں ہے، لیکن شاہد مثال پہ غور کیجئے گا کہ یہاں پر لو آیا ہے فواللہ کے بعد، جواب قسم اس کے بعد آ رہا ہے، اور شعر میں جو پورا جملہ لمبا چوڑا آیا ہے وہ جواب قسم ہے. اور جواب قسم ربط کس کے ذریعے سے پا رہا ہے؟ لو کے ذریعے سے. فرمانے وورود الربط باللو، اور ربط کبھی وارد ہوتا ہے لو کے ذریعے سے. شاعر کا یہ قول فواللہ لو کن الشہود وغبتم. ٹھیک ہے، اس کے بعد فائدہ نمبر 2 فرماتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کا وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اللام الداخلۃ علی جواب القسم، اللام الداخلۃ علی جواب القسم. لام جو ہے جو داخل ہو رہا ہے علی جواب الجملۃ الاسمیۃ، سوری ایک سیکنڈ کے لیے میرا ذہن کہیں اور منتقل ہوا. میں نے عبارت جو ہے وہ
صحیح نہیں پڑھی, جواب القسم نہیں, جواب الاسمیت, جواب الجملۃ الاسمیہ پڑھیے. اللام الداخلۃ علی جواب الجملۃ الاسمیۃ هي اللام الابتداء والداخلۃ علی الفعلیۃ علی الفعل هي لام التاکید. آپ نے دیکھا پیچھے دو جملہ گزرا ہے جواب قسم کے عنوان سے, کبھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہوتا ہے, کبھی فعلیہ ہوتا ہے, اور دونوں پہ لام آتا ہے. تو اس لام کو کیا نام دیا جائے گا؟ فرما رہے ہیں جیسے لہوا خیر لکم ہے نا, اور لقد اسبتا ہے, تو وہ لام جو جملہ اسمیہ پر آتا ہے وہ مبتدا اور خبر پہ آ رہا ہے, تو اس کو لام ابتدا کہیں گے, اور جو جملہ فعلیہ پہ آ رہا ہے وہ لام تاکید کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ نمبر 3, وقد یحذف القسم اذا کان جوابہ مصدرا باللام. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حذف ہو جاتی ہے قسم, جواب قسم ذکر ہے, معذرت چاہتا ہوں میں جو کام کی وجہ سے تھوڑا سا آواز میری پھنس رہی ہے, رک رہی ہے. وقد یحذف القسم, اور کبھی ایسا ہوتا ہے جواب قسم ذکر ہے لیکن قسم محذوف ہے, قسم کا ذکر نہیں, قسم کا ذکر نہیں عبارت میں. یہ کب ہوتا ہے؟ اذا کان جوابہ مصدرا باللام و ان الشرطیۃ اور باللام وقد, جب جواب قسم جو ہے وہ شروع ہو, صدر کہتے ہیں شروعات کو نا, جواب قسم کی شروعات لام کے ذریعے سے ہو رہی ہو اور انہیں شرطیہ کے ذریعے سے ہو رہی ہو, یا لام اور قد کے ذریعے سے ہو رہی ہو, تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ جواب قسم حذف بھی کر سکتے ہیں. جیسے واللہ لئن قام زید لیقومن عمرو, خدا کے قسم اگر زید کھڑا ہوا تو عمر بھی کھڑا ہوگا. تو یہاں واللہ جو تھا نا, جو قسم ہے وہ حذف ہے. وقد یحذف القسم, واللہ حذف ہو گیا ہے, اس میں تھا واللہ لئن قام زید لیقومن عمرو. کیوں حذف ہو گیا ہے قسم, کیوں حذف ہو گیا, حذف ہو گئی کیونکہ جواب قسم ان کے ساتھ ہے, ان لئن, اور لام کے ساتھ ہے لیقومن. اب سوال یہ ہے کہ ان جو ہے وہ ان شرطیہ ہے, اور لام جو ہے وہ جواب قسم کے طور پہ آیا ہے. پھر ایک لام اور کہاں سے آ گیا؟ یہ جو ان کے اوپر لام ہے لئن, تو اس لام کو آگے بتائیں گے. یہ والا لام جو ہے یہ لام موطیہ یا لام توطیہ للقسم کہلاتا ہے, یعنی یہ ایک طریقے سے آمادہ سازی کرتا ہے. توطیہ کہتے ہیں آمادہ کرنے کو, ماحول بنانے کو, سازش کرنے کو. ٹھیک ہے, زمینہ سازی کو کہتے ہیں توطیہ. یہ لام جو ہے یہ جواب قسم کے لیے ایک توطیہ, ایک زمینہ ہموار کرتا ہے, اس لیے اس کو لام موطیہ یا لام توطیہ للقسم کہتے ہیں, جو ان کے اوپر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو دو لام ہو گیا. یہ پہلا والا لام جو لام موطیہ ہے. فرما رہے ہیں کہ حذف ہو جاتی ہے قسم جب جواب شروع ہو کس چیز سے؟ جب جواب میں کیا ہو؟ لام ہو اور انہیں شرطیہ ہو, یا لام اور قد ہو. ٹھیک ہے, تو پہلی والی مثال جو ہے وہ انہیں شرطیہ اور لام والی ہے. لئن قام واللہ لئن قام زید لیقومن عمرو. اور ایک اور مثال لام اور قد کی دی ہے, واللہ لئن قام زید لقد قام عمرو. واللہ لئن قام زید یہاں بھی لائیے آپ, واللہ لئن قام زید لقد قام عمرو. خدا کی قسم اگر زید کھڑا ہوگا تو عمر بھی کھڑا ہوگا. اس کے بعد آ جائیے اس کی ذرا سی وضاحت دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں واللام المقترنۃ بإن, اور وہ لام کہ جو ہمراہ ہے ان کے, وہ لام کیا ہے؟ ان شرطیہ کے ساتھ جو لام آیا ہے, یقال لہا اللام الموطیہ, اس لام کو لام موطیہ کہتے ہیں. لأنہا تؤتی الجواب للقسم, اس لیے کہ یہ جواب قسم کے لیے آمادہ سازی کر رہا ہے.
تو عطل جوابہ قسم، قسم کا جو جواب ہوتا ہے اس کو آمادہ کر رہا ہے، تمہدو تمہید بنا رہا ہے، یعنی آمادہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب تمرین دیکھتے ہیں تھوڑا. عین احرف القسم و جوابہا، حروف قسم کو معین کیجیے اور اس کے جواب کو معین کیجیے. اس سورے میں یہاں جو ہے اس مثال میں سورہ 3 کی جو آیتیں دی ہیں اس میں لگاتار کئی قسم اور اس کے بعد ایک جواب قسم آ رہا ہے آگے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں 4 واو ہے، چاروں واو قسم ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا، یہ چاروں واو کون سا ہے؟ واو قسم ہے. جواب قسم کہاں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم کہ بے شک انسان جو ہے وہ بہترین مخلوق ہے، احسن تقویم میں بہترین صورت پہ بنایا گیا ہے. لقد خلق الانسان، انسان کو بنایا ہے احسن تقویم پر. جواب قسم فعل ماضی ہے لہذا لقد ہے. پہلے ہم نے پڑھا ہے قاعدہ مسئلہ نمبر 306 میں کہ اگر جواب قسم فعل ہو اور فعل ماضی ہو اور مثبت ہو تو لام اور قد کے ساتھ آتا ہے جواب، اسی لیے لقد ہے. دوسری مثال اور دیکھ لی، چھوٹی سی مثال ہے. قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین. شیطان کا جملہ جس کی حکایت کی گئی ہے قرآن میں کہ اس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا. تو فبعزتک، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. بے جو ہے وہ کس لیے ہے؟ بائے قسم ہے. فبعزتک لأغوینہم اجمعین. یہاں فعل مضارع آیا ہے اور ہمراہ نون تاکید ہے، لأغوینہم. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی تمرین آپ لوگ حل کر لیجئے گا اور انشاءاللہ اب آئندہ جلسہ جو ہوگا، درس جو ہوگا وہ امتحان کے بعد ہوگا. ترم مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ، کچھ عرصے کے بعد پھر امتحانات سے آپ لوگ فارغ ہو جائیے تو انشاءاللہ درس کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.